فروری کو اٹھا کے پاکستان سے بھی باہر پھینک دینا. شریف کے جیالے موجود ہیں یہاں پر. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے لیے یہ حلقہ اب میرے لیے بھی نیا نہیں ہے. آپ لوگ نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ ہو، لیکن 2013 میں جب نواز شریف صاحب یہاں سے کھڑے ہوئے اور الیکشن پورے پاکستان میں الیکشن کیمپین کی ذمہ داری اٹھائی، تو اس حلقے میں نواز شریف کی کیمپین کی ذمہ داری میرے سر پہ آئی. اللہ کے فضل سے ریکارڈ لیڈ سے اس حلقے نے نواز شریف کو جتایا، اور ایک دفعہ بھی مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اسی طرح یہ نواز شریف صاحب یہ سب گلیاں میری آزمائی ہوئی ہیں، یہ سب بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر شرمناک واقعہ پوری دنیا میں ہوا اور نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تو میری والدہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس حلقے سے یا میں آؤں گا یا میری وائف ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کینسر ہو گیا اور نواز شریف صاحب کو ان کے پاس لندن ان کے علاج کے لیے جانا پڑا. یہ اس دن اس حلقے کی کیمپین کی ذمہ داری پھر آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز پر آئی، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی بہن کی لاج رکھی. اور میں آج آپ کو یہ یاد کروانا چاہتی ہوں کہ وہ الیکشن، پورے ملک کا الیکشن ایک طرف تھا، اس حلقے کا وہ جعلی الیکشن ایک طرف تھا. اس کی وجہ جعلی کیوں کہتی ہوں؟ کلثوم نواز شریف کے مقابلے میں 42 امیدوار میدان میں اتارے، فیک امیدوار میدان میں اتارے، اور پوری ریاست نے کلثوم نواز کا مقابلہ کیا. جعلی ووٹ ڈلوائے، شہر کے ووٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اس دن بھی نواز شریف کی لاج رکھی تھی. اور اس بار 2018 میں جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، تو یہاں سے نواز شریف صاحب کا ایک ورکر کھڑا ہوا، وحید عالم صاحب، ان کو بھی آپ نے ریکارڈ لیڈ سے جتایا. تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے کارکن آج میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ سب نواز شریف ہیں. ایک بات میں نواز شریف صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ نواز شریف سے محبت کیوں کرتے ہو. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی جو میں نواز شریف صاحب کو گاڑی میں بتا رہی تھی. طلعت حسین جو اینکر ہے، انہوں نے پتہ نہیں کسی جلسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ 8-9 سال کا نواز شریف کا جھنڈا لے کر کھڑا تھا. تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تم اتنے چھوٹے ہو، تم نے یہ جھنڈا نواز شریف کا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہتا ہے نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو، یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو. یہ حلقہ وہ ہے جس نے مشکل ترین حالات میں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا ساتھ نبھایا. لیکن اب بہت بھاری ذمہ داری ہے لاہور پر، پاکستان پر. ووٹ کی پرچی کوئی پرچی نہیں ہوتی، آپ سب کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ آپ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. نواز شریف کا مقابلہ اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. وہ ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، اور وہ اس جملے کے اندر کہ ہم 9 مئی
मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 28 मई को ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दे तो स्याही सूख जाएगी। वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए। वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी वजह से है। उनको तकलीफ है इस बात की कि रोटी महंगी है, उनको तकलीफ है इस बात की कि आटा महंगा है, उनको तकलीफ है इस बात की कि बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है जितने आपको बिजली के बिल आ जाते हैं। उनको तकलीफ है कि लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। लाहौर, नवाज शरीफ साहब कहते हैं लाहौर में पहचान नहीं सकता। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। कभी मेट्रो बस आती थी, कभी स्पीडो बस आती थी, कभी ऑरेंज लाइन आती थी। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आगे की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है, और सर के ऊपर से भी ऑरेंज लाइन की शक्ल में मुस्लिम लीग नून का मंसूबा गुजर रहा है। याद रखना कि 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। मुझे हाथ उठा के बताओ, कोई घर में नहीं बैठेगा। और खुद भी निकलना, ये ना कहना कि नवाज शरीफ साहब तो जीते हुए हैं, कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हमने अब चलो बहुत है वोट डालने वाले। एक एक वोट इस मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। तो मुझसे ये खवातीन भी वादा करें खवातीन, और आप नौजवान भी मुझसे वादा करो, हाथ उठाओ। मेरे बुजुर्ग भी जो खड़े हैं, मैं बहुत सारे चेहरे पहचानती हूँ, सब हाथ उठाएं। आज के बाद कोई घर नहीं बैठेगा, चाहे वो मियां मरगूब साहब हो या बिलाल यासीन साहब के साथी हो, सब निकलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुंचाएंगे। और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। और 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। वादा? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के 2 नारे लगाना। नवाज शरीफ